الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک گرامی قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے وحدت امت وقت کی اہم ضرورت سامعین مکرم تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اقبال مندی و سربلندی ترقی و تنزلی خوشحالی و زبوحالی میں اتحاد و اتفاق باہمی نفرت و عداوت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں چنانچہ اقوام ملل کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ان میں اتحاد و اتفاق پایا جاتا رہا تب تک وہ ترقی و سربلندی کی اوج ثریا کو چھوتی رہی اور فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر رہی جیسے ہی وہ اتحاد و اتفاق کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف و انتشار کے راستے پر چل نکلی تو نہ صرف یہ کہ انہیں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا بلکہ ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا مولانا حالی نے سچ ہی تو کہا تھا قوم جب اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی سامعین مکرم آج اگر امت مسلمہ کی ذبوحالی پستی و پسپائی اور ذلت و رسوائی کے اسباب تلاش کیے جائیں تو بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر امت مسلمہ کو جو مسائل بھی درپیش ہیں ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری وہ مثالی وحدت باقی نہ رہی جو ہمیں اسلام نے عطا کی تھی جس وحدت و اتحاد کا درس ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا جو قوت و طاقت وحدت و مساوات اور محبت و رحمت کا سرچشمہ تھی یہی تو وہ طاقت تھی جس کے سامنے کوئی فوج ٹک نہ سکتی تھی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے مگر آج امت مسلمہ میں بھی گورے کالے زبانوں کی تفریق قوم و قبیلہ اعلیٰ نسل اور کمتر نسل کا تصور سرایت کر چکا ہے نسل پرستی کا صنم ہماری بغلوں میں ہے ذات و پات کے نظام نے زمین و آسمان کی تفریق ڈال رکھی ہے اس سے بڑھ کر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جو مذہب وحدت و اخوت کا دائی ہے اس کے پیروکار بھی افتراق و انتشار کا شکار ہیں اور امت مسلمہ کو بھی خوب منتشر اور مترفر کر رکھا ہے جبکہ دوسری طرف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرعونی اور نمرودی اور اسلام دشمن طاقتیں دین اسلام امت مسلمہ اور ان کی عبادت گاہوں اور درس گاہوں پر اندرونی اور بیرونی ہر طرف سے عملہ آور ہے اور امت مسلمہ کو اپنے اندرونی اختلافات سے فرصت ہی نہیں یاد رکھیں اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو عنقریب ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو بغداد کے مسلمان باشندوں کا ہلاکو خان اور تتاریوں کی تلواروں نے کیا تھا گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا
گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم خیالات۔ گرامی قدر احباب، حقیقت یہ ہے کہ باہمی اختلافات اور جھگڑوں سے بچ کر متحد و یکجان رہنے والے ہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب آتے ہیں۔ فتح ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ عزت و سربلندی کا تاج ایسے ہی لوگوں پر سروں پر رہتا ہے۔ کامیابیاں اور کامرانیاں ایسے ہی لوگوں کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس نا اتفاق و انتشار کا شکار قومیں ہمیشہ تباہ و برباد، ذلیل و رسوا، شکست خوردہ اور ناکام و نامراد ہوا کرتی ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ احباب ذی وقار، تاریخ نے بھی بارہا اس سبق کو نہایت جلی حروف میں لکھا ہے۔ ابتدا میں مٹھی بھر مسلمانوں نے باہمی اتحاد و اتفاق کی برکت سے نصف صدی کے اندر اندر آدھی دنیا کو اپنا زیر نگی بنا لیا۔ بیک وقت ایک طرف سندھ اور ہند کے دروازوں پر دستک دینے لگے اور دوسری طرف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرعونی اور نمرودی اور اسلام دشمن طاقتیں دین اسلام، امت مسلمہ اور ان کی عبادت گاہوں اور درس گاہوں پر اندرونی اور بیرونی ہر طرف سے حملہ آور تھا۔ اور تیسرے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے گزر کر اندلس کی سرزمین، اسپین اور کوہ پائرنیس کی چوٹیاں عبور کر کر فرانس تک جا پہنچے۔ کیسر و کسرا کا استبداد ختم ہو گیا، جور و جفا کی آندیاں تھم گئیں اور ہر طرف امن و آشتی کی ہوائیں چلنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کی ہوائیں پورے عالم کے مسلمانوں کی فتوحات کی نوید سنایا کرتی تھی۔ دجلہ و فرات کا پانی مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور شجاعت کے گن گایا کرتا تھا۔ مگر آج ہوائیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہوائیں کیا پیغام سنا رہی ہیں؟ مغرب سے مغرب سے آنے والی ہوائیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، سورج کی کرنیں ہم پر ہنستی ہیں، مغرب سے اٹھنے والے بادل ہمارا تمسخر کرتے ہیں۔ اکتوبر 1918 میں ایک یہودی جنرل گروہ نے ہمارے عظیم محسن صلاح الدین ایوبی کی قبر پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا، لو صلاح الدین، ہم بیت المقدس تک آ پہنچے، ہم نے شام بھی فتح کر لیا، تم کب تک سوئے رہو گے؟ کہاں ہیں تمہارے جانشین؟ کہاں ہیں تمہارے وارث؟ اب کسی فلسطینی مظلوم بیٹے کی پکار سننے کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی طارق بن زید نہیں آئے گا۔ سامعین مکرم، اہل یورپ طویل اگر جنگ و جدل کے بعد ایک ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یورپ کی طرز پر ہم مسلم یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، قرآن و سنت کو مرکز و محور مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ ترانی نہ افغانی ہمارے۔